آئیے اویس اقبال صاحب کا دوسرا سوال، دوسرا اعتراض سنتے ہیں۔ میرا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی شکل میں مرتب نہیں کروایا، حالانکہ ان کی زندگی کا واحد مقصد، سنگل ہینڈڈ پرپز یہ تھا کہ اس کتاب کو بحفاظت مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔ جب ان کی 8 جون 632 عیسوی کو رحلت ہوئی تو قرآن مجید فرقان حمید کئی صحابہ کو زبانی یاد تھا، تھوڑا سا ہڈیوں پر لکھا تھا، تھوڑا سا چمڑے پر لکھا ہوا تھا، اور حضرت عائشہ سے منسوب ایک روایت کے مطابق 10 سپارے حضرت ابو بکر کی بکری بھی کھا گئی۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں اس کی کتابی شکل میں تدوین ہوئی، حجاج بن یوسف نے 8ویں صدی کے شروع میں آراب لگوائے۔ اب اگر انسانی عقل ناقص ہے تو کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے؟ موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں قرآن کو تحریر کیوں نہ کروایا، حالانکہ ان کی زندگی کا جو واحد مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس کتاب کو باحفاظت مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔ اور دیکھیے، سچ تو وہ ہوتا ہے جو خود نہ ماننے والے کے منہ سے بھی نکل آئے۔ خود کہہ رہے ہیں کہ باحفاظت مسلمانوں تک قرآن کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال انداز میں پہنچا دیا۔ قرآن مسلمانوں تک پہنچ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1450 سالوں سے جو قرآن صحابہ یاد کرتے تھے وہی قرآن آج کا مسلمان یاد کر رہا ہے۔ ہم اس حدیث کے اوپر تو کلام بعد میں کریں گے، لیکن اویس اقبال صاحب نے اس بات کو بتانا ہے کہ کیا حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ 10 سپارے بکری کھا گئی یا چند آیات کا ذکر ہے؟ تو یہ جو ایک علمی خیانت ہے، اس کا جواب اویس اقبال صاحب نے دینا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر ہم اس حدیث کو درست مان بھی لیں تو بھی قرآن کی حفاظت کا دار و مدار لکھے پر نہیں تھا بلکہ پڑھنے اور حفظ پر تھا۔ تحریر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ظاہر ہے حفاظت کے لیے۔ تو جو طریقہ رائج تھا حفاظت کا اسی طریقے کو اپنایا گیا۔ نمبر 1 حفظ، اور نمبر 2 کتابت۔ کتابت کے لیے کن چیزوں کی ضرورت تھی؟ وہ کھال تھی، ہڈی تھی، پتھر تھے، اس قسم کی چیزوں کی ریکوائرمنٹ تھی۔ آپ کے خیال میں جو قرآن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کروایا ہوتا وہ 1450 سال بعد بھی ایروڈ نہیں ہوتا، ویسا ہی رہتا؟ لہٰذا وہ طریقہ اختیار کیا گیا جو سب سے زیادہ معقول تھا، اور وہ تھا حفظ قرآن کا طریقہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے عجلت سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اور آپ کو اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر زمانے میں علم کو محفوظ رکھنے کا مزاج اور ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ای بکس ہوتی ہیں، لیکن قرآن میں اصل اعتبار حفظ کا ہی ہے کہ آج بھی کتابت کے باوجود پرنٹ کی اجازت اس وقت تک نہیں دی جاتی جب تک کہ 2 قراء اس مصحف کی صحت کی تصدیق نہ کر دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ آج کے دور میں دیکھیں کہ کتنے لوگ اپنے بچوں کو شوق سے قرآن یاد کرواتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ صحابہ خود کتنے شوق سے قرآن یاد کرتے ہوں گے اور اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہوں گے۔ صرف جنگ یمامہ میں جتنے حفاظ شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 700 ہے، 700۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نزدیک جو واحد ٹاسک دیا گیا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اسے بہترین انداز میں مکمل فرما دیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ ساتھ کاتبین وحی کی تعداد تقریباً 40 کے قریب ہے۔ المعجب الکبیر میں روایت موجود ہے، حضرت زید بیان فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا۔ جب وحی نازل ہو جاتی تو میں ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوتا اور آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا رہتا یہاں تک کہ میں لکھ کر فارغ ہو جاتا۔ فارغ ہونے کے بعد آپ فرماتے پڑھو، اور میں پڑھ کر سناتا۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ تو جناب عالی یہاں پر لکھنے کا بھی ذکر ہے، لکھوانے کا بھی ذکر ہے، دوبارہ پڑھ کر سنانے کا بھی ذکر ہے۔ اگلی بات دیکھیے، امام بخاری علیہ رحمہ کتاب الجہاد میں ایک حدیث لے کے آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصاحف کو، یعنی کہ لکھے ہوئے قرآن کو دشمنوں کی زمین میں لے جانے سے منع فرمایا تھا۔
اگر قرآن لکھا ہی نہ جاتا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس لکھے ہوئے قرآن کو دشمن کی زمین میں لے جانے سے منع کرنے کا کیا معنی ہے؟ اور آخری چیز اس ضمن میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل کتابی شکل میں جمع اس لیے نہیں ہوا، اور میں عرض کر رہا ہوں کتابی شکل میں جمع اس لیے نہیں ہوا کہ قرآن کا نزول تو مسلسل حالات اور واقعات کے اعتبار سے ہو رہا تھا، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں اور آیتوں کے بارے میں فرماتے تھے کہ ان کو فلاں فلاں مقامات پہ رکھ دو۔ ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ برمنگم یونیورسٹی کی لائبریری میں قرآن کا قدیم ترین نسخہ موجود ہے جو کم از کم 1370 سال پرانا ہے۔ اس سے کم از کم اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی اور آپ کے بعد صحابہ خود قرآن کو لکھتے تھے۔ آخر میں ہم اس روایت کی طرف آتے ہیں کہ جس کی جانب آپ نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔ قطع نظر اس کے کہ اس کی فنی حیثیت کیا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن آیات کا ذکر کیا ہے اس کی تلاوت تو منسوخ ہو چکی تھی، لہٰذا جن آیات کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی، بکری نہ بھی کھاتی تو بھی وہ آیات قرآن میں نہ ہوتی۔ لہٰذا آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ جی قرآن کی آیات بکری کھا گئی لہٰذا قرآن ناقص ہے، درست نہیں ہے۔ پہلے عرض کیا جا چکا کہ قرآن کی حفاظت کا تعلق حفظ سے ہے نہ کہ کتابت سے، لہٰذا جس قرآن کے، جس کلام کے، جس وحی کے اللہ تبارک و تعالی نے پہنچانے کی ذمہ داری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بہترین انداز میں امت تک پہنچا دیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سوال کے ساتھ۔